نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه کل اور آج توحید و سنت کے اس مرکز میں ایک کلاس لگائی گئی جس کا عنوان تھا مسئلہ الہ۔ جس میں یہ بیان ہوا کہ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ عالم الغیب ہو، اور دوسری صفت یہ کہ وہ مختار کل ہو۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں یا دو میں سے
ایک صفت مان لی جائے تو اس نے اس شخصیت کو الہ مان لی۔ اور کلمے میں اس نے اقرار کیا تھا کہ لا الہ، تھوڑا سا آواز بڑھائیں یار، تھوڑا سا۔ تقریباً بس ٹھیک ہے 5 گھنٹے میں نے یہ کلاس آج پڑھائی۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ میں کئی اللہ والے ہوں گے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کچھ دیر عظمت معاویہ پر گفتگو کروں رضی اللہ تعالی۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ صحابہ کی جماعت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی مظلوم بھی ہے۔ تاریخ نے اس شخصیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ بعد میں آنے والے علماء نے آنکھیں بند کر کے اسی تاریخ پر اعتماد کر لی۔ میری بڑی دلی خواہش ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ آئے جو تاریخ کی تطہیر کر دے، چھان پھٹک کر دے۔ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اسی تاریخ سے متاثر ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے، تو ہم تاریخ طبری کو نہ مانیں۔ کوئی کہتا ہے البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن اسیر نے الکامل میں یوں لکھا ہے، تو کیا ہم ان تاریخ کی باتوں کو نہ مانیں؟ شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے اور شاید کچھ لوگوں کو اس کا علم بھی ہو
کہ تاریخ مرتب ہوئی تھی بنو عباس کے دور میں بڑی بنیادی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں۔ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ جو بنو امیہ خاندان ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے تو وہ حکومت پہلی حکومت کے گیت گاتی ہے؟ پہلی حکومت کی تعریفیں کرتی ہے، اس کے کارناموں کا ذکر کرتی ہے؟ آنے والی حکومت پہلی حکومت کی خوبیاں، خدمات اس پر پردہ ڈالتی ہے اور اس کی خامیوں کو۔ مجھے اس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملک وچ گونگلو مہنگے ہو جان تے عمران خان آدا بھی نواز شریف دی وجہ تو ہوئے، یہی ہے نا۔ ہر خرابی پہلی حکومت کے کھاتے۔ یہ ہوا اصل ظلم کہ بنو عباس نے جب تاریخ مرتب کروائی تو حضرت سیدنا معاویہ کی خوبیوں پر پردے ڈال دیے گئے اور ان کی خامیوں کو اجاگر کیا گیا، خوبیوں کو دبایا گیا، خامیوں کو ظاہر کیا گیا۔ بعد میں آنے والے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہے اور اسی تاریخ کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے۔ کسی نے چھان پھٹک نہیں کی، سوچا نہیں، فکر نہیں کی، جو تاریخ میں پڑھا آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم ہو۔ یہاں علماء موجود ہیں، سامعین میں بھی علماء ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ آقا کی کوئی حدیث بغیر سند کے مانتے ہیں؟ بولو۔ امام بخاری یہ کہتا ہے قال النبی، امام بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا۔ اسے کہتے ہیں سند۔ اس سند میں ایک بھی کمزور راوی آ جائے تو ہم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ مجھے تعجب ہے علماء پر اور پڑھے لکھے طبقے پر کہ تم نبی پاک کا فرمان بغیر سند کے نہیں مانتے ہو، تم نے تاریخ کی باتوں کو بغیر سند کے کیوں مان لی؟ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ کچھ باتیں کرنے کی نہیں بھی ہوتی، میں سرگودا اپنی مسجد میں ہوتا تو ضرور کرتا، اپنے مقتدیوں کے سامنے میں ضرور کرتا۔ واقعہ کربلا پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی مقتل حسین، یہ لکھنے والا ہے لوط ابن یحییٰ ابو مخنف۔ یہ کربلا کے 70 سال بعد پیدا ہوا۔
اور یہ بغیر سند کے ذکر کرتا ہے، خیمے میں یوں ہوا، گھوڑے پہ یوں آئے، تیر یوں چلے، پانی یوں بند ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا واعظ اور خطیب انہی قصوں کو دہراتا ہے۔ خدا گواہ ہے، تمام محدثین نے لکھا کہ لوط ابن یحییٰ، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بڑی میں قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں۔ تمام محدثین نے لکھا کہ لوط ابن یحییٰ ابو مخنف سین نہیں تھا، شین تھا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ تمام نے لکھا کذاب تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ آج اسی کی کتاب کو بنیاد بنا کر سب جھوٹ تم نے گھڑے۔ بندیالوی کہتا ہے لوط ابن یحییٰ کی مقتل حسین اگر نکال دی جائے تو دنیا کا کوئی بندہ ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ واقعہ کربلا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ یہی آدمی تھا جس نے جھوٹ گھڑ گھڑ کے عوام میں مشہور کر دیے تھے، اور پھر ہمارے ہتھے چڑھ گئے اور ہم اس کو بیان کرنے لگے، اور آج ہمارے علماء کے ہتھے وہ باتیں چڑھ گئی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا کچھ اہل حدیث ہوں۔ ساہیوال، ضلع ساہیوال ہے نا، وہاں مجھے اہل حدیثوں نے بلایا کہ سیرت معاویہ تیرے سوا کو نہیں بیان کر سکتا۔ وہاں ایک اہل حدیث عالم ہیں، خیر سے سید ہیں، تو وہ واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح شین کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات سنو، ساہیوال میں اہل حدیثوں کے دو گروہ بن گئے، حسینی اہل حدیث، یزیدی اہل حدیث۔ ہر طبقے میں کچھ خطیب ایسے ہیں جنہوں نے انہی روایتوں پہ اعتماد کیا۔ کتنے بڑے نام ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی معاویہ کے بارے میں کف لسان کا حکم ہے، زبان اپنی بند رکھو، کف لسان۔ کیوں کہا اس عالم نے؟ کراچی کے اس بابا نے اپنے پوتے کا نام رکھ دیا معاویہ، سمجھ گئے ہو نا بابا کو، اور اس نے اعلان کیا کہ میں ملک بھر میں اتنی مسجدیں بناؤں گا، تعداد میرے ذہن میں نہیں، میں ان کا نام رکھوں گا فیضان معاویہ۔ اس کے جواب میں انہی کے مکتب فکر کے علماء پھر بول پڑے۔ ایک نے کہا پوتے کا نام معاویہ، مسجدوں کا نام معاویہ، کف لسان کا حکم ہے، زبان بند رکھو، یعنی ان کی تعریف بھی نہ کرو اور ان پر تنقید بھی نہ کرو۔ میں نے کہا حضرت ڈنڈی نہ مارو، کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی نہ کرو، زبان بند رکھو، تعریف نہ کرو، ان کے اوصاف ذکر نہ کرو۔ کف لسان کا یہی معنی ہے کہ ان کی تعریف نہ کرو، کف لسان کا یہی معنی ہے کہ ان کی عظمتوں کا ذکر نہ کرو۔ کوئی کرتا ہے تو کرے، اور معاویہ کی عظمتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا تے خسمہ نو کھائے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ آمنہ کے لال نے جھولیاں اٹھا کے معاویہ کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ تم عظمتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرو، معاویہ کوئی تمہاری تعریف کا محتاج ہے؟
कफ़े लिसान करो जी, रोको ज़बान को, तारीफ ना करो उनकी, तारीफ ना करो उनकी। ये माना है, या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछ, आज ये कहने वाला कि मुआविया के बारे में कफ़े लिसान ना करो, कफ़े लिसान करो यानी उनकी तारीफ ना करो। आज ये कहने वाला जो है, खुदा गवाह है, जिस जगह पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पेशाब कर दिया करता था, तेरे जैसे मौलवी वहां से पैदा हुआ करते थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुहद्दिस है, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है, मामूली आदमी है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मामूली आदमी है। तुम क्या हो, लोगों के चंदों पे पलने वाले हो। और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक घोड़े पे सवार है, जा रहा है, नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में आए, घोड़ा बाहर छोड़ दिया, बाहर निकले, देखा घोड़ा करीबी खेत में चल रहा है, घोड़े को वहीं छोड़ा, पैदल। शागिर्दों ने कहा हजरत घोड़ा, फरमाया जिस घोड़े के पेट में उस खेत का चारा चला जाए, जिसके मालिक से इजाजत न ली गई हो, अब्दुल्ला उस घोड़े की पीठ पे सवार भी नहीं होना चाहता। तुम कौन होते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपनी हालत को देखो। जिसका कौल मैं पेश कर रहा हूं वो इमाम आजम का शागिर्द है, मुहद्दिस है, फकीह है। जिस बाप का बेटा है ना मुबारक, वो एक बाग का माली है, बाग का माली है। मालिक आया, उसने कहा मुबारक मेरे दोस्त आए हैं, मीठे मीठे अनार तोड़ के लाओ। ये अनार तोड़ के लाए, उसने चीरा, अनार खट्टा, दूसरा चीरा खट्टा, तीसरा चीरा खट्टा। कहने लगा मीठे पेड़ से लाओ। ये फिर गए, अनार तोड़ के लाए, काटते चले गए, वो तुश निकले। मालिक को गुस्सा आया, उसने कहा मुबारक इतनी मुद्दत हो गई मेरे यहां मुलाजमत करते हुए, बाग में रहते हुए, तुझे आज तक पता नहीं चल सका किस दरख्त के अनार मीठे हैं और किसके तुर्श हैं। मुबारक ने कहा मालिक तूने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, अनार चखने के लिए नहीं रखा। तुम कौन होते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपनी अमली हालत को देखो। मुआविया पे तनकीद करते और कहते हो कफ़े लिसान, तारीफ ना करो। यहां इमाम आजम का शागिर्द है, अजीम मुहद्दिस है, उससे पूछा जा रहा है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुआविया का मकाम ज्यादा है या उवैस करनी का या उमर इब्ने अब्दुल अजीज का? उमर इब्ने अब्दुल अजीज मामूली आदमी, बोलते नहीं हो, खलीफा राशिद में शुमार होता है। ईद के दिन अपने घर आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज, दरवाजे पे दस्तक दी, बेटियों ने दरवाज़ा खोला तो बेटियों ने मुंह पे कपड़ा रख लिया। अंदर दाखिल हुए तो बीवी से पूछा ये मेरी बेटियों ने मुंह पे कपड़ा क्यों रखा है? तो एहलिया ने कहा तेरी बेटियों ने कल से कुछ नहीं खाया है, आज सुबह इन्होंने प्याज से रोटी खाई थी, उस बदबू को छुपाने के लिए अपने मुंह पे कपड़ा रख लिए। वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज, तकाबुल हो रहा है, तकाबुल तेरे साथ नहीं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज और मुआविया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने नहीं कहा कफ़े लिसान, जबान बंद रखो, तारीफ ना करो। सुनो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने क्या कहा, सुनो और लुत्फ लो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा अल गुबारुल्लज़ी
दाखला फी अनफे फरस मुआविया अल गुबारुल्लज़ी। अल गुबार तुसी बाहर सड़क ते टुरदे रहंदे हो, अल गुबार दा तुहानू पता होना चंगी तरह। अल गुबार क्या होता है? वो गुबार, धूल मुआविया के कदमों के नीचे से उठे नहीं जनाब। जिस घोड़े पर मुआविया सवार होता था उस घोड़े के कदमों से उठे, मुआविया के नथने में जम जाए। फी अनफे फरसे मुआविया, जिस घोड़े पर जिहाद करने के लिए मेरे नबी के साथ मुआविया सवार होता था और धूल कदमों से निकलती थी और घोड़े के नथने में जम जाती थी, वो मिट्टी भी उमर इब्ने अब्दुल अजीज से 1000 दर्जे बेहतर है। और हर ऐरा गैरा, आज हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा शुरू हो जाता है मुआविया पे तनकीद करने के लिए। तुम्हें क्या पता है मुआविया कौन होता है? खोता की जाने भाई गुलूकंद की होती है। तुम क्या जानते हो कि मुआविया क्या है? कफ़े लिसान का हुक्म है। ये कह कौन रहा है? जो कहता है मेरी तारीफ करो, मन शेखुल इस्लाम आखो, तेरी तारीफ की जाए तो मुआविया के लिए कफ़े लिसान। वाह। एक दूसरा बोला, वो रावलपिंडी का है, वो भी उसी मसलक का है। उसने कहा पोते का नाम मुआविया रख दिया, ये भी कोई नाम रखने वाला है? इस नाम का तो माना ही गलत है। मुआविया तो कहते हैं भौंकने वाली कुत्ती को। उसने ये कहा इसका तो माना गलत है, इस नाम का पोते का नाम मुआविया रख दिया। मैंने कहा नाम गलत होता तो मेरे नबी इस नाम को बदल देते। गलत नाम मेरे नबी बदलते थे, बड़ी मिसालें मौजूद हैं। मेरी अनकरीब 10वीं जिल्द आ रही है इंशाअल्लाह, उसमें मैंने इस पर गुफ्तगू की है। जब मैं हज़रत मुआविया की अज़मत पे जो तकरीर मैंने लिखी है, एक नहीं 4 तकरीरें लिखी हैं, उसमें मैंने एक तकरीर में ज़िक्र किया है कि ख़ानदान अली में कितने बच्चे मुआविया नाम के थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र का बेटा मुआविया नाम का है जी, ये हज़रत अली का भतीजा है अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र, हज़रत हुसैन का चचाजाद भाई है, बहनोई भी है। बेटे का नाम क्या है? नाम गलत होता तो मेरे नबी बदल देते। कभी तूने नहीं कहा भाई जाफर का क्या मैंने है? उधर नहीं जाएगा तू, उधर क्यों नहीं जाता कि जाफर का क्या मैंने है? तेरी तनकीद मुआविया पे होती है कि इसका माना गलत है, बंदियालवी माना करके जा रहा है। जितने उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, मुआविया आवा युआवी बा मुफाला है, सुलासी मुजर्रद नहीं, भौंकने वाली कुतिया नहीं, सुलासी मुजर्रद नहीं, मजीद है। सुनो और लुत्फ लो और मुआविया के बारे में अपने दिल में ठंडक डालो, दुश्मन का सीना जला दो। मुआविया उस सितारे को कहते हैं जिसको देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। तुझे किसने कहा है कि मुआविया के नाम का माना गलत है? बात करो
دلیل کے میدان میں آ کر کرو۔ تاریخ نے ظلم کیا حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالی، مرتب کی بنو عباس نے، ساری خامیاں ان کے اوپر ڈالتے چلے گئے، اور آج ہمارے ایک عالمی مبلغ ہیں، وہ بنو امیہ کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جن یہ کمیاں دا خاندان ہے۔ بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا، اور پھر وہ جب واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو اپنی ران کو بھی ساتھ پیٹتے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین۔ امام باڑے ٹر جاؤ، وہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ خدا تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جو تم مولا کا معنی دوست کرتے ہو، یہ معنی نہیں ہے۔ مولا کا وہی معنی ہے جو شین کرتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں۔ میں تو مولا علی کہوں گا، میں تو مولا علی کہوں گا۔ میں نے کہا حضرت اتھے نبی پاک نے پہلے اپنے آپ نو مولا کیا، من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس نال اگر حضرت علی نو مولا آکھنا تو مولا محمد بھی آکھنا جی، وہ مولا ادھر بھی لگاؤ۔ پہلے تو نبی پاک نے اپنے آپ کو کہا، کسی صحابی نے حضرت علی کو مولا کہا ہے؟ کسی صحابی نے کہا مولا علی؟ پتہ نہیں حضرت نو کتھوں ہوئی آندی مولا کہیں گے۔ حضرت وہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، وہ مولا خلیفے کے معنی میں لیتے ہیں، ولایت کے معنی میں لیتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کے معنی میں لیتے ہیں، وہ امام کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ حضرت وہ اس معنی میں لیتے ہیں۔ کیوں بھائی علماء کرام؟ کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ ہے؟ کسی لغت مولا کا معنی امام؟ مولا کا معنی میں بتاتا ہوں، ذرا مولا نا دی بھی گل ہو جائے تو سمجھتے ہو بڑا لقب ہے مولا نا وہ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی مالک، عربی زبان ہے نا، کیا ہی بات ہے۔ مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی محب۔ اب جہاں جہاں مولا آئے گا ہم معنی کرتے چلے جائیں گے، انت مولانا، تو کیا معنی کریں گے؟ تو ہمارا۔ یہاں میرے نبی نے جو حضرت علی، ہاں مولا بمعنی غلام، صحابہ کے جو غلام ہوتے تھے وہ بڑے عالم ہوتے تھے۔ یہ مجاہد ہو گئے، اکرمہ ہو گئے، قتادہ ہو گئے، عطا ہو گئے، یہ بڑے عالم ہوئے ہیں، تابعی ہوئے ہیں نا، یہ بڑے عالم ہوئے ہیں۔ کیوں بڑے عالم ہوتے تھے؟ یہ ہر وقت صحابہ کے گھر میں غلام جو تھے انہی کے گھر میں رہتے تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، سیکھتے رہتے تھے، حدیثیں سنتے رہتے تھے۔ باقی لوگ آتے پڑھتے گھر کو چلے جاتے، یہ تو وہی پڑھے رہتے تھے، یہ بڑے عالم ہیں۔ کوئی بندہ آیا تو یہ سارے بیٹھے تھے غلام، تو اس نے ایک سے پوچھا تو کون ہے؟ اسا کیا مولا ابن عباس، میں ابن عباس کا غلام۔ اور تو کون ہے؟ اسا کیا مولا ابن مسعود، میں ابن مسعود کا غلام۔ تو کون ہے؟ اسا کیا مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں۔ اس نے کہا انتم کلکم مولویون،
तुसी सारे गुलाम ही गुलाम हो, सारे ही मौला हो। वहाँ से जनाब निकला मौलाना। ये जो मौलवी का लफ्ज़ है तो समझो बड़ा इज्जत वाला लफ्ज़ है। मौला का माना खलीफा नहीं होता, मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन ऐसे इलाके में खड़ा हूँ जहाँ के लोगों को सहाबा से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन आज मेरे बाज़ जुमलों पर आपने उस तरह दाद नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। पता नहीं तो चंगी नहीं लगी मुआविया दी गल्लां, तुहाडे दिल च ठड नहीं पाई उन्हां गल्लां ने। अब जो कहने लगा हूं, दोनों हाथ बुलंद करके ये पूरी मस्जिद गूंज जाए। मैंने कहा मौला का माना खलीफा नहीं होता, इमाम नहीं होता। मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, इन्ना नाल खिलाफता साबित नहीं होंदियां, इन्ना लफ्ज़ां नाल खिलाफत साबित नहीं होंदी। मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊं खिलाफत साबित होती है। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़ाए। इमामत इंज साबित होंदी है, खिलाफत इंज साबित होंदी है। 17 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई, मेरे नबी की जिंदगी में पढ़ाई, सारे सहाबा ने पीछे पढ़ी हैं। और आखिरी दिन जो था सोमवार का, सुबह की नमाज हजरत अबू बकर पढ़ा रहे थे, सहाबा की सफ़ें उठाओ बुखारी, यूं मेरे नबी का हुजरा है मेराब की उस जानिब, उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा। आपकी तबीयत थोड़ी सी संभली है, आप उस खिड़की के करीब आए, पर्दा हटाया, सर मुबारक अंदर दाखिल किया, देखा अबू बकर मुसल्ले पर है, सहाबा की लैने फतबस्समा, फतबस्समा। अबू बकर को अपने मुसल्ले पे देख के मेरा नबी मुस्कराया, नबी मुस्कराया, फतबस्समा, मुस्कराए। तो वो आलमी मुबल्लिग साहब बनु उमैया का तज़किरा जब करने लगते हैं ना, ऐसे करते हैं भाई इस खानदान की खिदमत ही कोई नहीं है, कोई जालिमा दा खानदान है। इन्ना लिल्लाहि। मैं आपको कौन कौन सी बात बताऊं, आप मानेंगे भी नहीं। वो जुमूद एक ज़हनों पे सवार है, जंग लगा हुआ है, रेग मारते मेरे को है, लेकिन मैं हर जगह ते इस्तेमाल नहीं कर सकता। थोड़े में पीप पड़ गई है, निश्तर मेरे पास है, मुस्तकिल आराम भी आ सकता है, लेकिन आपको वो बातें अच्छी नहीं लगेगी। मक्के में जब हाशमी और कुरैशी मेरे नबी को सिताया करते थे, गलियों में मारा करते थे, तो अबू सुफियान का घर मेरे नबी के लिए पनाह बना करता था। नहीं मानोगे तुम इस बात को, मैं अब करूं क्या। अबू सुफियान का घर मेरे नबी का पनाहगाह बना करता था। और एक दिन जब मेरे नबी की एक बेटी ने रोते हुए आके बताया कि बाबा अबू जाल ने मुझे पहले गालियां निकाली और फिर मेरे चेहरे पे अबू जाल ने थप्पड़ मारा। रोती हुई बेटी आई है। बेटियों वालों, थोड़ा सा अपनी बेटियों का मंजर सामने लाओ। मेरे नबी की बेटी आई, अबू जाल ने थप्पड़ मारा, ये रो रही है। मेरे आका ने फरमाया जाओ चचा अबू सुफियान को जाके बताओ। अबू सुफियान को बताया, वो गए। अबू जाल बैठा हुआ था। उस बच्ची से कहा जितना तेरे जोर है ना, इस दे चेहरे ते थप्पड़ मार, बदला उतार अपना। बेटी मुस्कुराते हुए मेरे नबी के घर आई, अपने घर आई, बताया मेरे नबी ने अबू सुफियान के लिए दुआएं की हैं। अब तुमने उस घराने को ऐसा बदनाम कर दिया है, भाई मुआविया का बाप है, गलत, मुआविया की माँ है, गलत, मुआविया की बहन है, गलत। पुत्र का मैं जिक्र नहीं कर कि वो माहौल नहीं है। उनके लिए, उनके ख़ानदान को, उनकी माँ को कैसे कैसे यार
افسانے گھڑے گئے. واشی جو تھا نا اس کو ہند نے کہا تھا معاویہ کی والدہ نے تو حمزہ کو قتل کر دینا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. بیان کر رہے ہیں ہمارے علماء, بیان کر رہے ہیں ہمارے علماء. اوے اللہ کے بندو, واشی غلام تھا جبیر ابن مطعم کا, وہ ہند کا غلام ہی نہیں ہے. ہند کیسے کہہ سکتی ہے بے تو یہ کام کر تو میں تجھے. کچھ سوچو یار, کچھ سمجھو, کچھ تحقیق کرو یار. وہ جبیر ابن مطعم کا غلام ہے, تم نے اس کے متعلق جو جو باتیں کی, کس رنگ میں تو نے پیش کیا ہند کو. اور لوگوں, ہند صرف معاویہ کی ماں نہیں ہے, میرے نبی کی ساس بھی ہے, اور ساس ماں ہوتی ہے. میرے نبی کی ماں کا تو حیا کرو. فتح مکہ کے دن ہند آئی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. پردہ کیا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے. جب میرے نبی کے سامنے آئی نا, نقاب الٹ دیا. محرم جو تھے, داماد جو تھے, یہ داماد ہیں, وہ ساس ہے. تم نہیں مانو گے یار, نہیں یار, تمہیں یہ باتیں. واشی آیا نا, واشی تو میرے نبی نے کیا کہا تھا, تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کر, میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر. جو تم ہند کے متعلق بیان کرتے ہو, واشی دا جرم زیادہ یا ہند دا؟ ہند. واشی نے تو قتل کیا, ہند نے کیا کیا, کلیجہ نکالا, گردے نکالے, کون نہ. اس کا تو بڑا جرم ہے. جس کا جرم کم تھا اسے میرا نبی کہتے ہیں میرے سامنے نہ, پیٹھ کے پیچھے بیٹھ. اور ہند آئی تو میرا نبی کہتا ہے مرحبا بے, جی آیا نو, خوش آمدید, اہلن و سالن و مرحبا. اٹھاؤ بخاری, کیا کہتے ہیں ہند کو, مرحبا بے کے, خوش آمدید. اسلام قبول کرنا ہے, فرمایا بیعت کرو. شرطیں لگانی شروع کر دی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گی. کہنے لگی جنہ دی عبادت کیتی ہے انہاں کی دیتا. ساس ہے نا, تو داماد سے بات کر رہی ہے بے تکلف. نبی اس کے ساتھ بیٹوں کی طرح ہیں, وہ ماں کی طرح ہیں. اولاد کو قتل نہیں کرو گی. اس آخیا اساں تے پال پوس کے جوان کیتے سن, بدر ہی تسی مار چھڈے نے. زنا نہیں کرو گی. سنو اور بخاری سے سنو, زنا نہیں کرو گی. معاویہ کی ماں کہتی ہے بھلا زنا کرنا بھی شریف عورتوں کا کام ہے؟ کیا شریف عورتیں زنا کرتی ہیں؟ چوری نہیں کرو. یہاں ہند نے ایک بات کی, کہو تو سنا دوں. اگر عورتاں نہ سن دیاں ہوں تے پھر سناواں, تے جے وہ سن دیاں نے تے انہاں تواڈے جیباں دا صفایا کر چھڑنا. تسی راتی واس کٹ لانی, انہاں ہر شے کرنی. چنگا جے نہ سنو یار. ہند کہتی ہے, جب آپ نے کہا نا چوری نہیں کرو گی, تو ہند کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر ابو سفیان جو ہے نا, یہ حد دے ذرا تنگ نے, خرچ نہیں کر دے, تے میں انہاں نو دسے بغیر کچھ لے لینی ہاں. تو یہ تو چوری میں نہیں آتا, یہ تو چوری میں نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا سنہری چیزیں نہ لیا کر, سبز چیزیں لے لیا کر. مطلب یہ تھا بھی زیور, آرائش کی چیزیں, زیبائش کی چیزیں, زیور بنان واسطے نہ پیسے کڈے کر, تے سبزی واسطے تے کھان پکان واسطے. اج اپنی بیویاں نو جا کے دسنا جی.
یہ شرطیں آپ بول رہے ہیں ہند جواب میں، یہ سب بخاری میں۔ جب ایمان قبول کر لیا نا تو ہند نے ایک بات کہی، لوگو یہ تاریخ نہیں ہے، یہ سیرت کی کتاب نہیں ہے، میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے اس حوالے پہ یار غور کرنا، خدا کے لیے۔ جب ایمان قبول کر لیا نا تو ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ، اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے زیادہ میری نظروں میں مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ۔ آپ کا گھرانہ بھی، گھر والے بھی ناپسندیدہ تھے مجھے، اور آج اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں ہے۔ آپ کے گھرانے سے تو پہلے کپڑے نہ لاؤ، ابھی میں یہ بات کرنے تو پھر آپ بے شک نعرے لگانا، وہ موقع ہوگا نعرے لگانے کا، پھر وہاں آپ نے نعرہ ضرور لگانا ہے۔ کیا کہا؟ کوئی گھرانہ اور گھرانے والے، غور سے سنو، غور سے سنو، کوئی گھرانہ، گھر کے رہنے والے میری نگاہوں میں آپ کے گھرانے اور آپ کے گھر والوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ وعیزن، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی ہے۔ اٹھاؤ بخاری، بیٹھ جاتے ہو ممبروں پر اور پھر بنو امیہ کو اور ہند کو بکواس کرنے لگ جایا کرتے ہو۔ والذی نفس محمد بیدہ وعیزن، میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی خیال ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے معاویہ کے گھرانے کے بارے میں جو کہتے رہو کہتے رہو، میرے نبی نے تو کہا تھا کہ یہ مجھے پسندیدہ گھرانہ ہے، یہ میرا محبوب گھرانہ ہے۔ ظلم کیا تاریخ نے، اور ہمارے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے تاریخ کو مان لیا۔ یہ جہلم کا مرزا، میں نے اسے ایک چیلنج کیا تھا دورہ تفسیر میں، میں نے اس کو کہا تھا کہ میں تو اسے بات کرنا چاہتا ہوں، چینل کے ذریعے کر لے، میں اپنے چینل پہ گفتگو کروں گا، تم اپنے چینل پہ گفتگو کر، لوگ فیصلہ کریں گے، دونوں کی گفتگو سن کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں کرنا چاہتا تو آمنے سامنے کر، دو بدو کر، لیکن پہلے واضح کر کہ تو معاویہ کو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا، پہلے واضح کر۔ اگر تو صحابی نہیں مانتا گفتگو کا رنگ اور ہوگا، اور اگر تو صحابی مانتا ہے تو پھر گفتگو کا رنگ ہوگا۔ صحابی بھی مانتے ہو، تنقید بھی کرتے ہو، صحابی بھی مانتے ہو، غلطیاں بھی گنواتے رہتے ہو، وہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں عالم نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں تاریخ نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں تاریخ نے معاویہ کے بارے میں۔ ہمارے نوجوان، یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ متاثر ہوتے ہیں، وہ بڑے حوالے دندہ جی، فلاں نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں نے طلحہ کے بارے میں یوں لکھا، بڑے حوالے ہیں جی، فلاں صدی کا عالم، فلاں صدی کا عالم، فلاں صدی کا عالم۔ اور ٹیکس لا کے لوگوں، بندیال بھی کہتے ہیں اگر معاویہ صحابی ہے یا تو انکار کرو کہ وہ صحابی نہیں، تے سینے چو نکلو تے شینے چ بڑھو، انکار کر دو
کہ وہ صحابی نہیں. اور اگر تم صحابی مانتے ہو، اگر تم معاویہ کو صحابی مانتے ہو، تو پھر بندیالوی کہتا ہے معاویہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. نوجوانوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ صحابی ہے، اگر وہ صحابی ہے، تو پھر صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم. میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ آپ سب کو یاد ہے. آپ ذرا زیادہ متاثر ہو جائیں گے. ایسی آیت پڑھوں جو آپ کو یاد نہ ہو، تو یہ تو آپ کو یاد ہے، معنی بھی اس کا آپ کو آتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. بندیالوی سوال یہ کرنا چاہتا ہے، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی پر، میں تھا؟ آپ تھے؟ علماء دیوبند تھے؟ علماء بریلی تھے؟ اہل حدیث تھے؟ امام اعظم تھے؟ امام شافعی، امام احمد، امام مالک تھے؟ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، باجدید بستامی، سلطان باہو، علی اجویری، بزرگان دین تھے؟ نہیں تھے، نہیں تھے. جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی نا، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہدایت پہ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے محمد کے صحابہ موجود تھے. یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں؟ کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ تو صحابہ کو قرآن کے رنگ میں دیکھو. سبحان اللہ. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تم کتابوں میں دیکھ رہے ہو فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں مورخ یوں لکھتا ہے. ہر تاریخ تاریخ ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے. یہ علماء بیٹھے، اگر انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، تبری نے جو کچھ حضرت داؤد کے متعلق لکھا ہے، مان لوں؟ اٹھائے پھرتے ہو تاریخ اور اٹھائے پھرتے ہو کتابیں. تاریخ نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا، حضرت داؤد کو معاف نہیں کیا. تبری نے جو کچھ میرے نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ زینب کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا، مان لوں؟ یوں ہی تاریخ کو ماننا ہے ہم نے. وہ حضرت داؤد کے متعلق کوئی لکھے تو میں مان جاؤں، میرے نبی کے بارے میں عصمت نبوت مجروح ہوتی ہو لکھے تو میں مان جاؤں. تاریخ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے، مفکر بھی تھے، بڑی کتابوں کے مصنف بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ پر. ان نے ثابت کیا کہ پہلے لوگ خلیفہ تھے اور معاویہ ملوکیت تھی، یہ بادشاہ تھے. اس میں انہوں نے حضرت عثمان پہ بھی کچھ تنقید کی. انہوں نے ایک تاریخ کا حوالہ لکھا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں لکھا، تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں نیچے حوالہ تم نے نہیں پڑھا، کتاب کا حوالہ دیا ہے نا. میں نے کہا جب کتاب پڑھ رہے تھے تو عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی. روایت کو پرکھنے کا پہلا طریقہ درایت ہے. عقل کے ترازو پہ تولو، روایت اترتی ہے پوری. سنو وہ تاریخ نے کیا لکھا ہے، پھر تمہیں ساری تاریخ کا پتہ چل جائے گا کہ تاریخ کیا ہوتی ہے. سنو ذرا.
لکھتے ہیں حضرت عثمان کا گورنر تھا، حضرت عثمان کا، شراب پیتا تھا. تاریخ نے جو ظلم ڈھائے، حضرت عثمان کا گورنر یا صحابی ہوگا یا یہ قرون اولیٰ کی تصویر پیش ہوئی ہے کہ وہ شراب پیتے تھے. کیا کیا ظلم کیے ہیں یار. شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور ہمارے آج کے مسلمان، آپ اتنے غیرت مند ہیں بھائی، مولوی صاحب ریڑھی تے کھلو کے چاول کھاندے ہون تے تسی کہندے ہو یہ ریڑھیاں تے کھلو کے چاول کھاندا ہے، پیچھے نماز نہیں پڑھی. نہیں، ایسے چنتے ہو مولوی کی تھوڑی سی بات چنتے پھرتے ہو. ویسے مولوی جڑا نا یہ محلے دی مشترکہ زنانی ہوں. پتہ نہیں یہ بات پسند آئی ہے آپ کو کہ نہیں. جو آیا وہ مولوی سے چڑھ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صف یہاں کیوں پڑی ہے. سارے جہان کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، سب کا حساب بھی اللہ لے گا. مولوی کا حساب یہی ہوتا ہے، لوگ لیتے ہیں. یہاں جا رہا تھا، وہاں جا رہا تھا، یہ سمجھتے ہیں بے مولوی جڑا نے نوری ہے، نوری. اور واقعی مولوی کی جو تنخواہ آپ نے مقرر کر رکھی ہے نا، سمجھیا تو نوری ہے. نہ کھاندا نہ پیندا نہ بچے نہ علاج نہ معالجہ. 10,000 12,000. جو شہری لوگ بیٹھے ہو 12,000 ایک مہینے دا دودھ پورا کر کے بکھاؤ اپنے گھراں دا. کیا بات ہے مولوی کی، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں ان کی قناعت. اور پھر صابر ہے، شاکر ہے، زبان پہ کبھی گلا نہیں. خدمت کیا کرو یار علماء کی. میں اپنی تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، نہ مجھے ضرورت ہے، اللہ کافی ہے. لیکن یہ آپ کے نوکر نہیں ہیں، ان کو نوکر نہ سمجھو. یہ آپ کے محسن ہیں، یہ خادم، مؤذن، امام، یہ محسن ہیں آپ کے. کام آپ کا تھا محلے کے لوگ آئیں نماز پڑھائیں. پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا، لوگ آئے نماز پڑھا دی. اب کاروبار وسیع ہو گئے، نظام زیادہ ہو گیا، لوگوں نے کہا یار ساڈے کولے کام نہیں ہوندا، ایک بندے نو مقرر کرو تے سارے اس دی خدمت کرو، او بندہ کام کرے. یہ نوکر ہے کہ محسن ہے؟ تو پھر کبھی نماز آ کے پڑھا کرو. چلتے چلتے خادم کو ملے، مؤذن کو ملے، امام کو ملے، سلام دیا، مٹھی میں تھوڑے سے پیسے. اسے ہنس پے ہو یار، یہ گل غلط ہے. میں تو علماء کا مقدمہ لڑ رہا ہوں یار. جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھ کے باہر نکلو، مولوی صاحب کو ملو، چپکے سے ان کی مٹھی میں پیسے رکھو. آپ کے بچے ہیں، کہو بھی کچھ نہیں. خدمت کرو یار علماء کی، خادم کی، مؤذن کی، امام کی. خدا دی قسم شادی ہوندی نا، شادی بیٹے کی شادی، آتش بازی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، کتنے پیسے؟ اور جتنے لگ جان. پتر روز روز پرنانے، ایک دن شادی ہونی ہے، لگاؤ. لائٹنگ سجانی ہے، پیسے اور چھوڑ پیسے لگاؤ. مہندی کا جلوس، گاڑیاں آئیں گی، بڑی رقم، اور چھوڑاؤ. 50 گاڑیاں منگاؤ. ولیمہ 8 ڈشیں پکاؤ. کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. جب نکاح ہو رہا ہے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تو دولہے کا باپ کہتا ہے تہاڈی فیس کتنی ہے جی؟ ہوں حساب کتاب شروع. پہلے کوئی حساب کتاب، اب حساب کتاب. کتنی فیس ہے جی؟ مولوی صاحب بیچارے مسکین بن کے کہتے ہیں 2,000. 2,000 ہو گئے. خدمت کیا کرو یار علماء کی. یہ آپ کے محسن ہیں. وضو خانہ آپ کو صاف ملتا ہے، ٹینکی بھری ہوئی ملتی ہے، صفیں صاف ملتی ہیں. اذان اللہ اکبر، گرمی ہو، سردی ہو، برف باری ہو، دوپہر ہو، وقت پہ اذان دے رہا ہے.
ना सुबह देखता है, आप सोए हुए हैं, वो अजान दे रहा है, तो वो आपका मोहसिन है ना, उसकी क्या करो, खिदमत किया करो। पता नहीं ये बात इस तरफ चल किस तरह निकली थी यार, मैं कहना पता नहीं क्या चाहता था। हाँ, वो नमाज पढ़ाता था शराब पी के। सुनो अब तारीख, जो नीचे हवाला लिखा हुआ है और उस पर वो कूद रहे हैं, नीचे हवाला नहीं दिया। एक दिन सुबह की नमाज पढ़ाने आए, 2 रकातों की बजाय 4 रकातें पढ़ा दी, शराब जो पी हुई थी 4 पढ़ा दी। 4 पढ़ाने के बाद मुक्तदियों की तरफ रुख करके पूछा, और पढ़ाऊं? उन्हें आके आगे 4 पढ़ाइया जे। अब और सच्ची सच्ची बात करो यार, जितने लोग यहां बैठे हो, सुबह यहां नमाज पढ़ाने के लिए हमारे ये अजीज आए, सुबह की नमाज, ये भूल कर तीसरी रकत की तरफ खड़े हो जाएं, इमाम खड़ा हो जाए तीसरी रकत की तरफ, तुसी भी खड़ो हो जाओगे? नहीं, वो तीसरी रकत की तरफ खड़ा हो, तुम तीसरी रकत की तरफ खड़े हो जाओगे। वो चौथी पढ़ाए, तुम चौथी पढ़ लोगे। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ शराब सिर्फ इमाम ने नहीं पी रखी थी, मुक्तदियों ने भी पी हुई थी। उस 3 पढ़ाई, इन्हों 3 पढ़ ली, उस चौथी पढ़। अकल तुम्हारी घास चरने जलती है, अकल के मेयार पे नहीं तोलते हो इस रिवायत को। ये है तुम्हारी तारीख जिसके बलबूते पे नाचते हो, ये है तुम्हारी तारीख जिसके बलबूते पे नाचते हो। झूठ का पलंदा है बंदियालवी, उस तारीख को नहीं मानता। बरमला इस स्टेज पर ऐलान करता है, मुआविया उस तारीख को नहीं मानता जो मुआविया पर तनकीद करे। बंदियालवी उस तारीख को मानता है जो मुआविया के पीछे हाथ जोड़ के चलती रहे, उस तारीख को मानता है। जो मुआविया की हिमायत करेगी उस तारीख को मानूंगा, जो मुआविया पे तबर्रा करेगी तारीख को दीवार पे मार के कुरान को सीने से लगा दूंगा कि मुआविया सहाबी है और कुरान सहाबा की तारीफें करता है। तुमने जुल्म किया, तारीख ने जुल्म किया मुआविया से। बाद के लोगों ने मक्खी पे मक्खी मारते हुए उसको पीते गए, लिखते गए। जिस बेचारे ने तहकीक की, थोड़ी सी तहकीक की, मुआविया की सैर ली, खारजी है, फतवा आ गया, क्या है? खारजी। मुआविया की हिमायत करना खारजी है? शर्म करो, तुम्हें इतना भी पता नहीं खारजी किसे कहते हैं। पहले तारीख पढ़ो, खारजी किसे कहते हैं? जो मुआविया की तारीफ करे। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तुम्हें क्या पता है खारजी कौन है? पागलो, खारजी है। मुआविया की तारीफ करो, खारजी है। और खारजी वो गिरोह है जो मुआविया को काफिर कहता था। हजरत अली के साथी थे वो, हजरत अली के लश्कर में थे, मुआविया को काफिर कहते थे। किस बुनियाद पर? अली की बैत नहीं की। और जब हजरत अली ने मुआविया से सुलह कर ली, तो इन्हीं लोगों ने बकवास किया, भाई अली भी काफिर हो गया है, काफिर से सुलह करने वाला भी काफिर हो गया है। हजरत अली ने इन्हें अपनी जमात से खारिज कर दिया था। ये क्या कहलाए? पागल हो गए हो? तुम्हें इल्म तुम्हें छू के भी नहीं गुजरा। खारजी वो हैं जो हजरत अली के भी दुश्मन हैं, खारजी वो हैं जो हजरत मुआविया के भी दुश्मन हैं। हम मुआविया के भी गुलाम हैं और अली की जूतियां हमारे सर का ताज है। हजरत अली के पांव की मट्टी मेरी आंखों का सुरमा है। हजरत अली की जूतियों के तस्मों के साथ मेरा ईमान बंधा हुआ है।
جو لوگ معاویہ کی حمایت کرتے ہوئے علی پر ہاتھ صاف کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، غلط ہیں وہ لوگ۔ معاویہ کی صفائی دیتے دیتے حضرت علی پر ہاتھ صاف کر جاتے ہو، پاگلو۔ معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے دفاع کرنے کا؟ رشتہ داری ہے؟ ایک ہی وجہ ہے نا، میرے نبی کا صحابی ہے، اس وجہ سے معاویہ کا دفاع کرتے ہو۔ پھر جب علی پر ہاتھ صاف کرتے ہو اس ویلے یاد نہیں رہندا بھئی علی بھی صحابی ہے۔ یہ بندیالوی ہے جو اعتدال کے راستے پر ہے، اعتدال کے راستے پر۔ معاویہ، میں لاکھ معاویہ کی تعریف کروں، حیدر کرار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت اونچے ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، اور اس کی تو ایک ہی خوبی بڑی ہے، اس کی تہ میں تو اترو، ٹیکسلا کے لوگوں اس کی تہ میں اترو۔ حیدر کرار کی ایک ہی خوبی بڑی ہے، وہ نبوت کی گود میں پلا ہے، معمولی آدمی ہے۔ میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی؟ بچہ تھا تو میرے نبی نے پالا ہوگا، میرے نبی نے کیسی تربیت کی۔ ہجرت والے رات بستر نبی پہ سونا آسان تھا؟ آسان تھا؟ حیدر کرار کا کام تھا۔ میں اعتدال کے رستے پر، اللہ کے فضل سے میں اعتدال کے رستے پر۔ حضرت علی بھی صحابی، حضرت معاویہ بھی صحابی ہے، لیکن مقام و مرتبہ حضرت علی کا بلند و بالا ہے، ان کے مرتبے کو حضرت معاویہ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ شروع دن میں مومن ہوا، یہ 20 سال کے بعد ایمان لائے۔ وہ مشکل کی گھڑیوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا، جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا۔ ان کے فضائل ہیں، وہ میرے نبی کا داماد ہے، اور سیدہ فاطمہ سے میرے نبی ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی۔ یہ یوں ہی لوگ ہمارے متعلق بکواس کرنے لگ جاتے ہیں، اور جی یہ حسین تے یزید دا مقابلہ کرواندے نہیں، حسین تے یزید، انا للہ و انا الیہ۔ پاگل ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، الزام لگاتے ہو۔ یہ پوری دھرتی، سنو بندیالوی کی بات، یہ پوری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، سیدنا حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا حسین میرے نبی کا صحابی ہے، صحابی ہے۔ پھر اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی، اس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا تھا، اس کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی تھی۔ لعاب بھی وہ جو میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا گا، وہ لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈال۔ یوں ہی الزام لگاتے رہتے ہو۔ یہ کہتا ہے جی یزید ٹھیک تھا، حسین غلط تھے، انا للہ۔ کس نے کہا؟ کہاں کہا؟ کس تقریر میں کہا؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ حضرت حسین کا موقف شروع میں بھی صحیح تھا کہ میں بنسبت یزید کے حکومت صحیح چلا سکتا ہوں، اس نیت سے مکے سے چلے تھے۔ جہاں جا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ کوفے کے لوگوں نے غداری کی ہے، وہاں حضرت حسین جب واپس آ رہے تھے تو وہاں بھی حضرت حسین کا موقف صحیح تھا۔ وہ صحابی ہے، نیک نیت ہے، اس کے دل میں ضد کوئی نہیں، اقتدار کا لالچ کوئی نہیں، دولت کا لالچ کوئی نہیں، کرسی کا، میرے نبی کا نواسہ اور کرسی کا لالچ۔
हुकूमत चाहते थे। इन्ना लिल्लाहि व यारो और यारो, बंदा जंग करने जा रहा हो, कभी यार अकल के मेयार पे तोला करो। बंदा जंग करने जा रहा हो तो 6 महीने दे पुत्रों भी नाल ले जांदा, जनानियां भी नाल ले जांदा। आप औरतों को भी लेके जा रहे हैं, बहनों को भी लेके जा रहे हैं। जंग करने बंदा जाता है तो खानदान के लोगों को लेके जाता है। तुमने अभी तारीख पढ़ी नहीं, तुम तारीख पढ़ो और उसके लिए मेयार बनाओ अल्लाह के कुरान को और मोहम्मद के फरमान को। उस पे तारीख को परखते चले जाओ। जेड़ी तारीख उसना लगदी है ठीक, नहीं लगदी दूर हटो। सहाबा को तारीख की औराक में नहीं देखना, सहाबा को कुरान के वर्कों में देखना है। ओहो, मैं तो आया, मेरा ख्याल है कोई अल्लाह वाला है जिसने दुआ कर दी। मैं 5 घंटे पढ़ा के फिर 1.25 घंटा मुझे हो गया है, तो मेरी थकावट सारी दूर हो गई। ये आज मुआविया की सीरत अज़मत तुम्हें तारीख पढ़ते हुए वो मुआविया याद रहा जो हजरत अली के मुकाबले में आया था। वो मुआविया तुम्हें याद है, हजरत अली के खिलाफ तलवार उठा के आए। तू मुआविया की तारीख हजरत अली के दौर से शुरू करता है और बंदयालवी मुआविया की तारीख मोहम्मद अरबी के दौर से शुरू करता है। तुझे वो मुआविया याद नहीं रहा जिसके लिए मेरा नबी झोलियां उठा के दुआएं मांगे? वो मुआविया तुझे याद क्यों? तूने मुआविया की तारीख और सीरत को वहां से क्यों शुरू की? दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकिहिल अज़ाबा। मुआविया को मौला किताब का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे, इसको अजाब से बचा ले। इसको अजाब से, और बोलो तो सही यार, वकिहिल अज़ाबा, इसको अजाब से। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तफसील में चला जाऊं। मेरे आका क़यामत के दिन शफात करेंगे मोमिनों के हक में, मुवाहिदीन के हक में। क्या होगी शफात? वो नहीं, कबूल तो होगी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मेरे नबी शफात करते हुए? वो जो शफात करेंगे मोमिनों और मुवाहिदों के हक में, और यही कहेंगे ना, मौला ये अताउल्लाह है, ये गुनाहगार है, इसने गुनाह किए लेकिन ये मुवाहिद है, इसने शिरक नहीं किया, मौला इसे अजाब से बचा ले। अल्लाह हमारे नसीब में कर, अल्लाह हमारे नसीब में कर। इंशाअल्लाह शफात होनी मुवाहिदों के लिए, मुशरिकों के लिए नहीं। अल्लाह रहमत का मामला कर दे यार। ये बड़ी औखी मंजिल है यार। कभी कभी मेरे दिल में यूं ही ख्याल आता है कि जब रूह बंदे की निकलती होगी और फरिश्ते रूह को ले जाते होंगे, अनदेखा सफ़र, पता नहीं आगे क्या सलूक होगा, कहाँ लेके जाएंगे। अल्लाह उस वक़्त प्यार का मामला कर, क़यामत के दिन भी अल्लाह प्यार का मामला। एक दफ़ा हम सऊदी अरब में थे तो खजूरों की मंडी में गए, खजूर मंडी में दोस्तों के साथ थे, कार में वापसी पे आए तो चेकिंग हो रही है, शुरते खड़े हैं, हर गाड़ी चेक हो रही, पासपोर्ट भी टिकट भी। साढ़े कोल ना पासपोर्ट ना टिकट, वो घर में पड़ा है जहाँ रिहाइश है। नमाज पढ़ी, चले गए, खजूरें लेके आए। अब दिल में कपकपी है, डर रहे हैं, ये तो चेक करेंगे, हर एक को सख्ती से चेक कर रहे थे। जो ही हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची ना, तो एक शुरता ने इशारा किया, चलो। हम निकले,
اسی وقت میں نے دوستوں کو کہا کاش کل قیامت کے دن اسی طرح لائن لگی ہوئی ہو اور جب ہماری باری آئے تو اللہ کہیں اللہ ہماری قسمت میں کر آمین۔ اور یہی ہے نا شفاعت کہ یہ مومن بندہ ہے تیرا، اسے عذاب سے بچا لے، اسے معاف کر دے۔ ٹیکس لا کے لوگوں سارے مومنوں کے لیے میرا آقا قیامت کے دن عذاب سے بچنے کی سفارش کرے گا۔ معاویہ زہ نصیب، میرے نبی نے اسی دنیا میں تیرے لیے شفاعت کر دی ہے۔ واقعی العذابا، واقعی العذابا، واقعی العذابا۔ مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے، مولا معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تیرا مرشد، میری تقریر کی آخری الفاظ ہیں، تیرا مرشد تیرے لیے دعا کرے۔ کئی لوگوں کو بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں ایک منٹ کے لیے، کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو تو مرشدوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مرشد دعا کرے تے قبول نہ ہوئے۔ ہاں یہ بندوں کا، پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے واہ جی واہ میرے مرشد دعا کیتی ہے جی عرش دا سینہ چیر کے ٹر گئی۔ مرشد کی دعا عرش کا سینہ چیر دیتی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے تیرا مرشد دعا کرے وہ عرش کا سینہ چیر دیتی ہے، اور کائنات کا آقا معاویہ کے لیے دعا کرے اس پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، اس پہ تو تبرہ کرتا پھرتا ہے۔ معاویہ پر تاریخ نے ظلم کیا ہے اور یہ مظلوم ترین شخصیت ہے۔ اللہ کرے کوئی بندہ آئے، کوئی مورخ آئے۔ چلا گیا تھا ایک بندہ، آیا تھا مولانا قاضی طاہر الہاشمی، چلا گیا ہے، آیا تھا بڑا کام کر کے گیا ہے۔ خدا کی قسم ایک احسان جو کر کے گیا ہے نا تم نہیں بھلا سکتے۔ حضرت معاویہ پر ہونے والے 100 اعتراضات کے جواب دے کے گئے۔ 100 اعتراض وہ تھا، لیکن کوئی نہیں، اللہ سے بعید کوئی نہیں، بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں۔ اللہ کرے کوئی بندہ آئے اور اس بگڑی ہوئی تاریخ کی تطہیر کر دے، اس کی صفائی کر دے، کھرے کھوٹے کو الگ کر دے۔ نہیں میرے پاس تو وقت نہیں ہے، اور میں کام کروں گا تو قرآن کی تفسیر کا کروں گا، وہ زیادہ اہم ہے۔ کھرے کھوٹے کو الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔